ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الله عز وجل في مقام آخر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اس عظیم دین میں پیدا فرمایا، اس عظیم دین کا ماننے والا بنا کر پیدا فرمایا جس دین کو اس نے اپنے لیے چنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ آپ اگر گوگل کی رپورٹس دیکھیں اور آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ پوری دنیا میں 4000 سے زیادہ مذاہب ہیں، مگر اللہ رب العزت کا ہم پر اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دین میں پیدا فرمایا، اس دین کا ماننے والا بنا کر پیدا فرمایا جو دین آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور اسی دین کے سہارے ہم سب آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے میں اس موضوع پر بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ماننے والوں کے لیے قوانین اور ضوابط مقرر فرمائے۔ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اس کے لیے پھر شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کا امتی کہے پھر اس کے لیے شریعت محمدی پر عمل کرنا ہر حال میں لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، انسانوں کی ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نبوت کا خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، تابعین، محدثین، مجتہدین، مجددین کا ایک عظیم سلسلہ اللہ نے ہمارے درمیان رکھا، اور وہ نبیوں کا کام جس کو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، اسی کام کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھانے کے لیے ہر دور میں اللہ نے علماء ربانیین کو پیدا فرمایا۔ وہ علماء ربانیین جو نبیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھٹکی ہوئی انسانیت کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی راہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسلام کو اسلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کو اللہ نے اس قدر آسان فرمایا، اس قدر آسان فرمایا، ہم مسلمان ہونے کے باوجود یہ نہیں جان پائے کہ اسلام کتنا آسان ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا 5 وقتہ نماز کی جگہ 50 نمازیں کر سکتا، حالانکہ اس نے کی تھیں، مگر محمد مصطفیٰ کے صدقے اس نے 50 کو 5 میں بدل دیا، اور 5 میں بدل کے فرمایا اے میرے نبی میں نے 50 دی تھی تیری وجہ سے 5 کر دی، مگر میری باتیں بدلتی نہیں، تیری امت ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گی تو 5 کے بدلے انہیں 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ہر ایک عمل کو لیں، ہر ایک عبادت کو لیں، اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو انسان کے بس میں، انسان جو کر سکتا ہے اس طرح سے اللہ نے بندے پر عبادات کو فرض کیے۔ قرآن مجید میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہر شخص کو اسے اس کی طاقت کے مطابق مکلف کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں رکھتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں جتنی چیزوں کو حلال کہا گیا وہ بھی آپ جانتے ہیں، جتنی چیزوں کو حرام کہا گیا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے رکا ہوا ہوں، 10-15 منٹ کا میرے پاس وقت ہے، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ نشہ آج ایک امت مسلمہ میں ایک کینسر کے مرض کی طرح پھیل چکا ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، اس مرض کا ہر مذہب کے لوگ شکار ہیں، ہر دھرم کے لوگ شکار ہیں، ہر ریلیجن کے لوگ شکار ہیں، مگر وہ مسلمان جن مسلمانوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنا گویا اپنے آپ کو اللہ رسول کے ہاتھوں بیچنا ہے۔ یہ کلمہ کوئی بس ایسے ہی ہم نے کہہ دیا نہیں،
بلکہ جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو گویا ہم نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنے ہر ایک سکھ کو، اپنے ہر ایک آرام کو اللہ رسول کے ہاتھوں میں ہم بیچ دیتے ہیں۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہماری اپنی کوئی ذاتی پسند نہیں ہوگی، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہماری اپنی کوئی ناپسند نہیں ہوگی، کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی ہمارا دوست ہمارے نفس سے دوست نہیں بن سکتا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی دشمن ہمارا ذاتی دشمن نہیں بن سکتا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بندہ اپنے آپ کو جب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، تو پھر اسے ہر وہ کام کرنا ہوگا جس کام کو کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں، پوری انسانیت کے لیے دین اسلام کو چنا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہم مسلمان تو ہیں مگر ہم صرف مسجد کے حدود کے مسلمان ہیں، مسجد کی چار دیواری کے مسلمان ہیں۔ مسجد سے باہر نکلے ہماری مسلمانی مسجد میں رہ جاتی ہے، ہم گھروں کے مسلمان نہیں، کاروبار کے مسلمان نہیں، بازار کے مسلمان نہیں، معاشرے کے مسلمان نہیں، ہم لوگ بھائی چارہ ہمارے اندر نہیں، ہمارے اندر کوئی چیز مسلمانوں کی نظر نہیں آتی، ہم صرف مسجد کے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ رسول کو ماننے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیو، اے اس سنی اجتماع میں تشریف لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم ان باتوں کو ذہن نشی کر کے اٹھیں۔ اگر ہم میں سے کوئی نشے کا عادی ہے یا ہمارے دوست و احباب میں جو نشے کے عادی ہیں، ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نشے کو حرام فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشے کو حرام فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں فیہما اثم کبیر، ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ شراب اور جوا اسم کبیر ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب، جوا، بت اور فال لینے والے پاسے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب گندے شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تم ان سے بچے رہو۔ گندا عمل کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، شیطانی عمل کہا اللہ نے قرآن مجید میں، فرماتا ہے ان چیزوں سے بچے رہو۔ کیوں بچے اے اللہ؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جوا، شراب، یہ پاسے، یہ بت، ان چیزوں کو شیطان معاشرے میں عام کر کے چاہتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، جوے اور شراب کے ذریعے تمہارے دلوں میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے شیطان، تمہارے درمیان بغض ڈالنا چاہتا ہے شیطان۔ یہ جوا اور شراب، اس کے ذریعے مسلمانوں میں تفرقہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے درمیان بغض پھیلتا ہے، دشمنیاں پھیلتی ہیں۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شراب اور جوے کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جوا اور شراب ایک طرف اللہ کے حقوق کو تلف کرنے والے کام بنتے ہیں، تو دوسری طرف مخلوق کے حقوق میں تلف کرنے کا سہارا بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جووں کو ہمارے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ شراب کے بارے میں نشے بہت ہوتے ہیں، نشے بہت ہوتے ہیں، بعض نشے اچھے بھی ہوتے ہیں
بعض نشے برے بھی ہوتے ہیں. اچھا نشہ کیا ہے؟ وہ حضور کی محبت کا نشہ ہے، وہ اللہ کی محبت کا نشہ ہے، وہ قرآن کی تلاوت کا نشہ ہے، وہ نعت خوانی کا نشہ ہے، وہ ذکر خدا کا نشہ ہے. یہ اچھے نشے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان نشوں میں رہیں، ان نشوں میں رہیں جو نشہ بندے کو فرش سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. وہ نشہ اسلام میں مطلوب و مقصود ہے. وہ نشے اللہ کو پسند نہیں جس نشے کو کر کے بندہ خدا سے دور ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، رسول سے دور ہوتا ہے، اپنے پرایوں میں تمیز بھول جاتا ہے. وہ نشہ جسے کر لینے کے بعد انسان ماں بہن بیوی میں تمیز نہیں کرتا، بیٹی بیوی میں تمیز نہیں کرتا، ایسے نشے کو اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے. شراب کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. اللہ کے رسول سچے ہیں، آپ کی ہر بات سچی ہے، آپ کا ہر قول سچا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اس پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر آپ کو کوئی سچا نہیں ملے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کلو مسکرن خمر و کلو مسکرن حرام. ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. نام بدل کر پیئیں یا کوئی کسی بھی نام سے پیئیں، جس چیز سے آپ پر نشہ چڑھے، چاہے وہ سافٹ ڈرنک ہو، چاہے وہ بیئر ہو، کسی بھی نام سے ہو، اگر آپ نشے لانے والی چیز کو شربت کا بھی نام دے کر پیتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہم محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر ہماری محبت کس قدر کھوکھلی ہے. ہم دو چار چیزیں حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چھوڑ نہیں سکتے. بے نمازی نماز کا پابند نہیں بنتا، شراب پینے والا شراب چھوڑنا نہیں چاہتا، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا فرما بردار نہیں بننا چاہتا. ہم نے ایسے لوگوں کے قصے سنے ہیں جو لوگ پیروں کے قدموں میں بیٹھے رہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، باباؤں کے قدموں میں بیٹھے رہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، مگر گھروں میں اپنے ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. ایسا دین اللہ تعالی ہم سے نہیں چاہتا، ایسا طریقہ اللہ تعالی ہم سے نہیں چاہتا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم اسلام میں آ ہی چکے ہیں، پورے آ جائیں. اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام شراب کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں. اس حدیث کو ترمذی نے، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے، جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. جو چیز زیادہ مقدار میں پی لینے سے نشہ چڑھتا ہو، تھوڑی مقدار میں پینے سے نشہ نہ بھی چڑھتا ہو، حضور فرماتے ہیں زیادہ مقدار کے بعد نشہ لانے والی چیز وہ تھوڑی مقدار میں بھی ہو تو حرام ہے. اے پیارے مسلمان بھائیوں، الکوہل نشے والی چیز ہے، اس سے اگر نشہ چڑھتا ہے تو پھر اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. شراب پی کر، میرے پیارے مسلمانوں، شراب پی کر ہم بیوی بہن میں تمیز نہیں کرتے، شراب پی کر ہم ماں اور بیٹی میں تمیز نہیں کرتے. ایسے کتنے واقعات ہم نے پڑھے ہیں، ٹیلی ویژن میں دیکھے ہیں، اخبار میں پڑھے ہیں، امریکہ، یورپین کنٹریز کے بے شمار واقعات ہیں. ایک شخص شراب پی کر گھر آتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، شراب کے نشے میں اپنی بیٹی کے تقدس کو پامال کرتا ہے، اپنی بیٹی کی حرمت کو پامال کرتا ہے. یہ شراب ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے عقل کو معوف کر دیتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، اسی لیے ہمیشہ شراب سے دور رہنے کی کوشش کریں. ایک اور حدیث پاک ہے جسے آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے. پیتے شراب ہوں گے، نام کسی اور چیز کا رکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم شراب نہیں پی رہے، ہم تو فلاں چیز پی رہے ہیں، حالانکہ وہ چیز شراب ہوگی. ابن ماجہ روایت کرتے ہیں نام بدل کر شراب پیئیں گے،
پی رہے ہوں گے ان کے سامنے ان کے سامنے گانے باجے بجائے جائیں گے، ناچنے والیاں ناچتی ہوں گی، پھر اللہ کا قہر ایسے ٹوٹے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، ان میں سے بعض کو بندر بنائے گا، بعض کو سور بنائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا وہ کافر ہوں گے، امت مسلمہ کی بات رسول اللہ نے کی ہے۔ اے مسلمانوں، آپ رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو ایسی بری، ایسی گھٹیا نشے والی چیزوں سے بچا کر رکھیں۔ دوسری حدیث پاک ہے مسند احمد کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، اللہ بغیر قسم کھائے بھی کہہ دے اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے، مگر جب اللہ کسی بات پر قسم کھا لے تو پھر اس کی اہمیت اور اس کی جو وزن ہونا اس بات کا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا۔ ایک گھونٹ بھی اگر میرا بندہ شراب کی پیے گا، وہ جتنی گھونٹ شراب کی اپنی پیٹ میں ڈالے گا اتنا ہی میں اسے پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے شراب کو چھوڑ دے گا میں اسے پاکیزہ حوض سے اپنی شربت پلاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قسم کھا کر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں شراب پینا نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والے پیپ کو پلائے گا۔ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بھائیوں میں، دوستوں میں اگر کوئی شراب پیتا ہو، آپ ذرا تصور کریں میرا بھائی، میرا دوست، میرا رشتہ دار جہنم میں جائے گا، جہنمیوں کا پیپ پیے گا، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والے زخموں کو پیے گا، زخم سے نکلنے والے پیپ کو پیے گا۔ اس قدر وعید ہے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ تو نشے سے بچیں۔ نشہ ایک ایسی چیز ہے یہ آپ کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی۔ آپ نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ دین کے رہتے ہیں، نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے رہتے ہیں۔ آپ نہ کسی کے لائق بن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی کی آنکھ کا سکون بن سکتے ہیں۔ نشے کرنے ہی ہیں تو وہ نشے کریں جن نشوں میں صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، ہم جس طرح کلمہ پڑھتے ہیں صحابہ نے کلمہ پڑھا، مگر کیسے کلمہ پڑھا؟ بخاری کی روایت ہے، انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے مختصر صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا شراب حرام ہے، شراب حرام ہے۔ انس ابن مالک حضور کی طرف سے کھڑے ہوئے مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ یہاں پر ذرا رک کر سوچیں، اگر آپ اس جگہ ہوتے یا اب بھی ہم لوگ ہمارے کانوں میں حرام حلال کی باتیں پڑتی ہیں، ہم کس قدر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اس وقت کچھ صحابہ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، کیونکہ حرام نہیں تھی نا شراب پہلے۔ صحابہ شرابیں پی رہے تھے، کوئی گلی میں بیٹھا تھا، کوئی محفل میں بیٹھا تھا، کوئی گھر میں بیٹھا تھا، سب کے ہاتھوں میں جام تھے، مٹکے بھر بھر کے شراب رکھے ہوئے تھے۔ انس ابن مالک اعلان کرتے جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کیا ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں انس ابن مالک جوں اعلان کرتے آگے چلے گئے، مدینے میں مسلمانوں نے اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے لا کر راستوں میں بہانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بہانہ نہیں تلاش کیا، ہاتھ میں جو جام ہے اس کو پی لوں بعد میں چھوڑ دوں گا، یہ جو مٹکا بھرا ہوا ہے اس کو ختم کر لیں گے بعد میں چھوڑ دیں گے، نہیں۔ جس دم رسول کی آواز، رسول کا فرمان کانوں میں پہنچا، اسی دم انہوں نے شراب کو انڈیل کر یہ ثابت کر دیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ کے کہنے پر ہم جان کیا اس دنیا ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو ان نشوں سے بچائیں۔ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ایک حدیث پاک بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، انسان جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ہم جس حالت میں مریں گے
اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے، مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پڑوسی تھا جو برائی کیا کرتا تھا، سود خور تھا، 10 کے بدلے 11، 10 کے بدلے 11 اس کا کاروبار تھا۔ جب وہ مر رہا تھا تو گھر والوں نے کہا حضرت ہمارے گھر والے سکرات کے عالم میں آئیں، تلقین کریں، کلمہ پڑھائیں۔ مالک ابن دینار دوڑتے دوڑتے آئے، آ کر مالک ابن دینار اس سے کہتے جاتے قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ لا الہ الا اللہ کے جواب میں کہتا 10 11 10 11، عشرہ احدہ عشرہ، عشرہ احدہ عشرہ، عربی میں کہتے نا عشرہ احدہ عشرہ، 10 11 10 11 کہتا۔ وہ 10 11 10 11 کہتے مر گیا، اس کے زبان پر کلمہ نہیں آیا، کیونکہ اس نے ساری زندگی سود کا کاروبار کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ ہم زندگی جس طرح گزاریں گے موت بھی ویسے ہی آئے گی، اور جس طرح موت آئے گی قیامت کے دن ہمیں اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اچھی موت آئے تو اچھی زندگی گزاریں۔ میرے پیر تنویر ملت ارشاد فرماتے ہیں زندگی رمضان کی طرح گزارو، موت عید کی طرح آئے گی۔ زندگی رمضان کی طرح گزارو، موت عید کی طرح آئے گی۔ ہم اچھی زندگی گزاریں گے، اللہ اللہ کرتے زندگی گزاریں گے، مرتے وقت زبانوں پر کلمہ جاری ہوگا۔ ہماری بیٹھکیں، ہماری نشستیں گلی محلے کے چوراہوں پر ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سجدے میں موت آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مدینے میں موت آئے، ہمیں مسجد میں موت آئے۔ کیسے آئے گی؟ اذان سنتے ہیں، اللہ کا فرمان سنتے ہیں، کبھی اٹھتے نہیں، کبھی مسجد پہنچتے نہیں، پھر زندگی جیسے گزرے گی موت بھی ویسے ہی آنی ہے، اور جیسا بندہ مرے گا قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات ذہن نشین کر لیں، اور ان باتوں کو آپ اپنے دوست و احباب تک بھی پہنچائیں، اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک پاک اور ایک عظیم سنی اجتماع میں آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ سنی اجتماع ہے جس سنی اجتماع کی سرپرستی اولیاء کرام کر رہے ہیں روحانی طور پر۔ سید شاہ مرتضیٰ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو الکل کے قطب ہیں وہ فرما رہے ہیں ہمارے سنی اجتماع کی سرپرستی کوئی ڈھونگی نہیں کرتا، ہمارے سنی اجتماع کی سرپرستی اولیاء کاملین کرتے ہیں۔ الکل میں سید شاہ مرتضیٰ قادری کا فیضان جاری ہے، بیجاپور سے ہاشم پیر دستگیر کا فیضان پہنچ رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سروں پر ان اللہ والوں کا سایہ ہے۔ ان اللہ والوں کا سایہ اللہ کرے مرتے دم تک ہمارے سروں پر رہے۔ آپ اولیاء کاملین کے دروں سے جڑ کر رہے، آل رسول سے جڑ کر رہے، علماء صالحین سے جڑ کر رہے۔ یہ وہ علماء ہیں جو آپ کو ہتھیلی میں جنت نہیں دکھاتے، یہ وہ علماء ہیں جو آپ کو ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے اپنے قدموں میں بیٹھنے سے جنت میں نہیں پہنچاتے۔ یہ وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ تیرے باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، تیرے باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضگی ہے۔ یہ وہ علماء نہیں جو آپ کو نشے میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ ہاں یہ وہ علماء نہیں۔ میں نے کہا تھا نشے بہت طرح کے ہوتے ہیں، صرف شراب کا نشہ نہیں۔ شراب کا نشہ کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے، شراب کا نشہ کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ باباؤں کا چڑھایا ہوا نشہ بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگتے رہیں ایسے برے نشوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید شاہ مرتضیٰ قادری کے قدموں میں بٹھایا ہے، تو یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ عہد کر کے اٹھیں، ہم ایسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھیں